بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ آج کل ہم میں سے اکثر بہن بھائیوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہو پا رہی۔ شاید اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سنتے، شاید اللہ تعالیٰ کو ہم پیارے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ بس ہمیں ان طریقوں سے دعا مانگنی چاہیے، ان شرائط کو مد نظر رکھ کر دعا کرنی چاہیے جو قرآن و سنت میں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ جس طرح ایک مریض کو دوا کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے احتیاط بتائی جاتی ہے، اگر وہ احتیاط نہ کرے تو وہ صحت یاب نہیں ہو پاتا، بالکل ایسے ہی اگر ہم بھی کچھ چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہ کرے۔ اللہ کے در کے علاوہ اور در پر اپنی جھولی نہ پھیلائے، خالق حقیقی کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے دستے دراز نہ کرے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اخلاص قبولیت دعا کی لازمی شرط ہے۔ حرام سے بچنا کسی شخص کا کوئی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ حرام کاری اور حرام خوری سے مکمل نہ بچے، لیکن اگر وہ حرام کا کھائے، حرام کا پیے، حرام کا پہنے تو اس شخص کے نیک اعمال ہرگز شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ دعا بھی ایک نیک عمل ہے، اس لیے یہ بھی اسی صورت میں قبول ہوگا جب دعا کرنے والا ہر حرام کام سے بچے، بصورت دیگر اس کی دعا ہرگز قبولیت کے لائق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ توبہ اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور ساتھ گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے اور تم گناہ گار ہو کر روح گردانی نہ کرو۔ عاجزی اور انکساری دعا کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ عاجزی اور انکساری سے دعا کریں اور اللہ رب العزت کو عاجزی سے بتائیں کہ آپ کو کس قدر ضرورت ہے، جیسا قرآن میں ارشاد ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گر گرا کر اور چپکے چپکے بھی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی حضور خوب عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، ہماری ادا میں، ہمارے مانگنے میں، ہمارے الفاظوں میں خوب انکساری ہونی چاہیے، تب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت ملے گا۔ دعا کے اندر زیادتی نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زیادتی اور تجاوز سے منع فرمایا ہے اور بالخصوص دعا میں زیادتی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ زیادتی کئی قسم کی ہوتی ہے، جیسے دعاؤں میں حرام اور ممنوع چیزوں کو طلب کرنا، ہمیشہ کی زندگی کی دعا کرنا، جبکہ دعا میں بس بہتری مانگنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کے لیے بری دعا طلب کرنا بھی غلط ہے اور یہ دعا میں زیادتی ہے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں انکساری سے دعا کی ترغیب دی گئی وہیں ذاتی سے بھی منع کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ معلق دعا نہ کی جائے۔ معلق دعا سے مراد وہ دعا ہے جس میں دعا اس طرح کی جائے کہ یا اللہ، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو عطا کرنا چاہے تو مجھے عطا کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو بخشنا نہیں چاہتا تو نہ بخش، اگر تو عطا کرنا نہیں چاہتا تو نہ عطا فرما۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ کہے کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پورے عزم سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ غفلت اور سستی نہ دکھائی جائے۔ دعا مانگنے میں کسی بھی قسم کی سستی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ پورے دھیان، توجہ اور چستی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے والے کا ذہن دعا کے اندر مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کرنے والا اگر دعا میں سستی کرے گا یا غفلت کا شکار ہوگا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔
اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ امید کرتے ہیں اسلامک نالج کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔